92 اور اس کی آیت نمبر 1 پہلی آیت. جی جس نے نکالے گئے آمین. جی پڑھنے پر رہنمائی کیجیے گا. ہلیلویا. خداوند کی زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالیٰ. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ تشریف رکھیں. کلام مقدس میں سے آج جو خدا کا کلام ہم نے سنا ہے وہ ہے کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا. یعنی کہ بھلا، بھلا کا مطلب ہے اچھا. کیا ہی اچھا ہے، کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں. خدا کی شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں تو بہت ساری برکتیں ہمیں مل جاتی ہیں. جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں ہر چیز کیا کرتا ہے؟ عطا کر دیتا ہے. یہ شکر گزاری سے ہے. اور جب ہم شکر گزاری نہیں کرتے تو ہم مایوسی میں وقت گزارتے ہیں، ہم پریشانی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اب شکر گزاری، کیسی شکر گزاری ہماری ہونی چاہیے؟ اب ہر بندہ اسی شکر گزاری میں لگا ہوا ہے، مجھے گھر مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے. ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں جس بات کی زیادہ شکر گزاری کرنی چاہیے وہ ہے خدا کا پاک روح. ہلیلویا. جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو پھر ہمیں اس کے لیے زیادہ شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. ہلیلویا. ہم خدا کے پاک روح کے لیے نہ تو دعا کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے اندر پاک روح ہوگا تو ہم کبھی بھی خدا کی حضوری سے یا خدا سے الگ نہیں رہیں گے. ہلیلویا. کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے. خدا کا روح جو ہے وہ جیسے میگنیٹ کو جوڑتا ہے، مقناطیس کو کشش دیتا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. اسی طرح پاک روح جو ہے وہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. اس لیے کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا ہی بھلا ہے خدا کی شکر گزاری کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا. داؤد خدا کی مدح سرائی کرتا ہے. داؤد کیا کرتا ہے؟ خدا کی حمد کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، خدا کے نام کو چلا دیتا ہے. خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. وہ اس لیے کہتا ہے کہ میں کیونکہ خدا کا بندہ ہوں اور مجھے کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہے. میں موت کے رستوں سے بھی گزر جاؤں گا تو میرا خدا مجھے وہاں سے بھی بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے. ہلیلویا. ابراہم جو کہ قوموں کا باپ ہے، جب وہ اس سائٹ پہ نہیں تھا تو اس نے ایک آواز سنی. اسے ایک آواز سنی. ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں بھی آواز پہنچتی ہے، ہمارے دلوں میں بھی آواز پہنچتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی ایک آواز سنتے ہیں. ابراہم نے اس بات پہ کنسنٹریٹ کیا، اس بات پہ دھیان کیا، اس بات پہ غور کیا اور اسے کہا گیا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ناطے داروں کو کیا کر؟ چھوڑ دے. یہ بات اس نے بڑے دھیان سے سنی، اس بات پر اس نے بڑا غور کیا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کی بات کو جو ہے سنا اور اس کی بات کو مانا
اور اس کی بات کی طرف دھیان دیا اور اپنے ناطے داروں کو، رشتہ داروں کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ آج ہم جو ہے ہم خدا کے کلام کے لیے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑتے۔ ہم خدا کی بات کو سنتے ہیں لیکن جو ہے یہ کام نہیں کرتے کہ ہم خدا کے لیے لوگوں کو چھوڑیں۔ ہم اور کاموں میں بیزی ضرور ہو جاتے ہیں لیکن خدا کی بات، جب خدا کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے تو ہم اس آواز کو نہیں سنتے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان جب ابراہیم جیسا ہو جائے گا تو پھر ہم خدا کی بات کو بھی سنیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ حالانکہ اس کا جو باپ ہے وہ بت بناتا ہے، وہ بت پرستی بھی کرتا ہے، لیکن ابراہیم جو ہے اسی جگہ پر رہتا ہے لیکن وہ ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا، ان کی پرستش نہیں کرتا، وہ خدا کی پرستش کرتا ہے۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ وہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جس نے کل جہان کو بنایا ہے، جس کے بنانے سے ہر چیز جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، جس نے انسان کو ہر چیز کو بنایا ہے، جس نے ہمیں سانسیں دی ہیں، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ وہی خدا ہے جو ہمیں ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ اس لیے وہ اس خدا کی عبادت کرتا ہے اور اس بات کو وہ جانتا ہے کہ یہ جو بت میرا باپ بناتا ہے یہ کچھ چیز نہیں ہے، یہ بت مجھے کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ بت نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ سونگتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر 5 سینسز ہوتی ہیں اور وہ سینسز ہمیں اس بات کا علم دیتی ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ آمین۔ اور بتوں کے اندر یہ 5 سینس نہیں ہوتے بلکہ ایک بھی نہیں ہوتی۔ وہ تو نہ سونگتے ہیں، نہ چکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ اور ابراہیم اس بات کو جانتا ہے، اس لیے اس نے اس خدا کی بات کو سنا جس نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی کہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دی، کیونکہ اس کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ کیا ہی بھلا ہے خدا کی شکر گزاری کرنا۔ وہ شکر گزاری کرتا تھا، وہ خدا کی عبادت کرتا تھا، تو جب وہ خدا کی بات کرتا تھا تو اس نے اس بات کو سنا اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اور خدا کی بات کو سن کر خدا کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اور جب وہ چل پڑا ہے تو اسے کسی بات کی کمی آئی؟ جب ہم خدا کے پیچھے چلیں گے تو کیا ہمیں کمی آئے گی؟ کبھی کمی ہوگی۔ وہ ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے، وہ میرے ہر کاموں کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے بیٹے کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ابراہیم نے خدا کی بات کو سنا، چل پڑا اور اس نے کیا کیا؟ اس کو کیسا انعام ملا؟ اس کے پاس اولاد نہیں تھی، خدا نے اس کو اولاد بھی دی اور پھر اس کو ایک ایسا انعام دیا گیا، ایک ایسا نام دیا گیا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا۔ آج ہم دعا کرتے ہیں، کوئی بھی مر جائے تو ہم کہتے ہیں باپ ابراہیم کی گود میں سے جگہ عطا کر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو کیسی برکت اس کو ملی؟ جب ہم خدا کی بات کو سنیں گے، جب ہم خدا کی بات پر دھیان کریں گے تو پھر ہمارا خدا بھی ہمارا نام جو ہے وہ بلند کرے گا اور کہے گا یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ خدا کی شکر گزاری سے۔ خدا کی شکر گزاری کریں گے تو یہ سب کچھ ملے گا۔ ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، ہمارے اندر یہ سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے، ہم خدا کی بات کو نہیں سنتے۔ خدا ہم سے کچھ کہتا ہے، خدا کہتا ہے مشرق کی طرف جا اور ہم کس طرف جاتے ہیں؟ شمال کی طرف، جنوب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے مشرق کی طرف جا، مشرق جس سائڈ سے سورج نکلتا ہے، کہتا ہے اس سائڈ کی طرف جا۔ مشرق کی طرف ہو جاتا ہے چھائیں، تو ہم اس طرف نہیں جاتے بلکہ خدا کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ہم کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔
اور جب ہم خدا کی بات کو سنیں گے، خدا جس طرف چاہے گا ہمیں لے کر جائے گا، تو پھر ہم بابرکت ہو جائیں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ داؤد اسی بات میں ہم سے بات کرتا ہے، اسی والے میں کہتا ہے کیا ہی بھلا ہے خدا ان کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا، اے حق تعالیٰ، اے خدا تعالیٰ، حق تعالیٰ، تیرے نام کی مدح سرائی کرنا۔ جب اس کا نام ہمارے دلوں پر لکھا ہوگا، تو جڑے گھر دے باہر تختی جدی لگی ہوندی ہے نا، وہی اس گھر دا مالک ہوندا ہے۔ ایسی ہے کہ نہیں بات؟ آپ اپنا گھر بناتے ہیں تو اس کے باہر ایک تختی لگاتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کا گھر ہے، اور لوگ وہ تختی پڑھتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں، یا نہیں بھی جانتے ہوتے تو وہ آپ کی تختی کو دیکھ کے نوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں بندے کو بھیج دیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں بندے کا گھر ہے۔ تو جی ساڈے دل کی تختی دے کوئی اور نام لکھے گا، خدا کا نام نہیں لکھے گا، کسی اور نام کا لکھے گا، تو پھر اسی نام سے پکارے جاؤ۔ ہمارے دلوں پہ کون سا نام لکھنا چاہیے؟ یسوع کا نام۔ جب یسوع کا نام لکھا ہوگا تو ہم یسوع کے بندے بندیاں کہلائیں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے دل پہ خدا کا نام لکھا ہے، یسوع کا نام لکھا ہے، ہمارے دلوں پہ کوئی اور نام تو نہیں لکھا، یا ہم نے سلیش لگایا، دو نام لکھ دیے ہوئے ہیں، ایک یسوع اور ایک اور۔ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، سلیش لگاتے ہیں اور ایک اور نام، یعنی کہ لائن لگاتے ہیں، ایک نام ادھر ایک ادھر، دو نام لکھ لیتے ہیں۔ تو کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے کہ دو بیڑیوں پہ چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کنارے پہ نہیں پہنچتا، ایک چشمے سے دو طرح کا پانی نہیں نکل سکتا، دو مالکوں کی خدمت کرنے والا نوکر جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہم خدا کی بھی خدمت کریں اور ابلیس کی بھی خدمت کریں، ہم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہم کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں داخل نہیں ہوتے، کیونکہ خدا واحد خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری عبادت کریں۔ ہلیلویا۔ جب اس کی عبادت کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، زبور 50 اور اس کے 23 میں ہے۔ جی پڑھیے گا۔ ہلیلویا۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ آمین۔ کلام مقدس میں خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری کیا کرتا ہے؟ تمجید کرتا ہے، یعنی کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے۔ آج کل قربانی چڑھانا جو ہے نا یہ مشکل کام ہو گیا ہے، خدا کے گھر میں پیسے دینا یا خدا کے لیے دینا یہ مشکل کام ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل لوگ پرابلمز میں ہیں، بہت مشکل آتے ہیں۔ اس وقت جو پوری دنیا میں حالات چل رہے ہیں وہ بہت مشکل ہیں، لیکن خدا اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اور کلام مقدس ہم یہ فرماتا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزارتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ شکر گزاری کی قربانی ہمیں جو ہے ہر وقت گزارنی چاہیے، اور کلام مقدس کیا فرماتا ہے؟ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کیا کرو، ہر بات میں، ہر بات کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں نا اس کی تو ڈھیروں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اگر خدا ہمارے سانسوں کو بند کر دے تو کیا ہم چل سکتے ہیں؟ ہم کبھی بھی ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، پر خدا کی شکر گزاری کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ اور کلام مقدس میں اگلی بات جو لکھی ہے، لکھا گیا اپنا چال چلن درست رکھنا۔ چال چلن یعنی کہ جب آپ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں، لوگ آپ کے
جو بیک پہ ہے وہ آپ کی تعریف کریں، نہ کہ لوگ آپ کو گالیاں دیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، لوگ آپ کو اچھا نہ کہیں۔ اگر آپ اچھے ہیں، اپنا چال چلن آپ کا درست ہے، تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ جب آپ کا چال چلن درست نہیں ہوگا تو لوگ پھر آپ کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے۔ تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا، یہ انعام ہے، اس کو نجات دکھاؤں گا، یہ انعام ہے۔ شمعون نے کیا کہا تھا؟ میں نے تیری نجات اب اپنے بندہ کو سلامتی کے ساتھ، تو یہ نہیں کہ جب ہم نجات دیکھ لیں گے تو ہمیں مرنے کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ ہلیلویا۔ یسوع کی نجات جس نے دیکھ لی اس کو موت کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ شمعون نے یہ بڑی بات فخر سے کہی کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی، اب اپنے بندہ کو سلامتی کے ساتھ رخصت کر۔ اور جب خدا کے لوگ ہیں نا، وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خدا کے لوگ موت سے نہیں ڈرتے، نہیں گھبراتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور جو کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ یہ خیمہ کا گھر جو ہے ایک دن ڈھا دیا جائے گا۔ ہلیلویا۔ یہ خیمہ کا گھر جو ہے یہ ایک دن ڈھا دیا جائے گا، اور جب یہ خیمہ کا گھر ختم ہو جائے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنا چال چلن درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب چال چلن درست ہوگا تو پھر ہم خدا کی نجات کو دیکھیں گے، ہم اپنے خدا کو روبرو دیکھیں گے۔ ہلیلویا۔ تو روبرو دیکھنے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ اپنے خدا کی شکر گزاری کرنا ہے اور خدا کی عبادت کرنا ہے۔ جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ آئیے کا حوالہ دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالے گا زبور 55 اور اس کی 22ویں آیت۔ ہلیلویا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے اور وہ تجھے سنبھالے گا، وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ آمین، آمین۔ اپنا بوجھ کیا کرنا ہے؟ خداوند پر ڈالنا ہے۔ جیسے اپنا بوجھ کدھر سے پانے ہیں؟ اسی کہنے سے اپنا بوجھ آپ ہی چک لیے۔ ہم خدا پہ بوجھ نہیں ڈالتے، ہم خدا کو نہیں بتاتے خدا میری یہ پرابلم ہے، میری یہ مشکلات ہے، کیونکہ خدا نے تسلی گوڈے ٹیکنے پہن گے، خدا نے تسلی وقت کرنا پڑے گا، خدا کو بتانے کے لیے خدا کے سر جھکنا پڑے گا، اس لیے اسی خدا کو دستے نہیں ہیں۔ تو اپنا بوجھ خدا پہ ہم نہیں ڈالتے۔ ہلیلویا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا بوجھ کیا کرنا ہے؟ خدا پہ ڈالنا ہے۔ اسی اپنا بوجھ امیدہ لا دینے اور فلاں بندے کو بھی ہے کچھ تو کو چلیے ادھر لب جائے گا۔ ہم اپنی امیدیں کسی اور پہ لگاتے ہیں، خدا پہ نہیں لگاتے۔ اپنا بوجھ خدا پر ڈال دے، وہ تجھے کیا کرے گا؟ سنبھالے گا، وہ تجھے دے گا، اور جو خدا دے گا نا وہ ریٹرن نہیں ہوگا۔ ہلیلویا۔ وہ آپ کو ریٹرن نہیں کرنا پڑے گا۔ تو جے کسی انسان سے امید رکھا گئے تھے پھر واپس کرنا پڑے گا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی کو بھی کہتے ہیں، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ہر انسان ضرورت مند ہے اور ہر انسان کی ضرورت ہے۔ آپ کسی سے جب کچھ لیتے ہیں تو آپ کو وہ ریٹرن کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ خدا سے لیتے ہیں تو آپ کو ریٹرن نہیں کرنا پڑتا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ آپ کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اپنا بوجھ کیا کرنا ہے؟ خدا پہ ڈالنا ہے۔ کس پہ ڈالنا ہے؟ خدا پہ۔ اور جب خدا پہ ڈالیں گے تو وہ آپ کو کیا کرے گا؟ سنبھالے گا۔ سنبھالنے کا مطلب ہے وہ آپ کو دے گا، وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ وہ میری ہر ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ میرے اٹھنے بیٹھنے کو جانتا ہے، میرے چلنے پھرنے کو جانتا ہے۔ خداوند سے جب آپ دل لگائیں گے تو آپ خدا کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔
نہ تو ہم خدا سے دل لگاتے ہیں، نہ ہم خدا پر بوجھ ڈالتے ہیں، نہ ہی ہم خدا کو کہتے ہیں، اور نہ ہی ہم خدا کے ضرور جھکتے ہیں۔ تو جب یہ کام کریں گے تو پھر ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس جاب نہیں ہوتی، اور وہ جاب نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اور ذرائع ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن کیا اگر ہمارے پاس جاب نہیں تو ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے حضور کہتے ہیں خدا میرے پاس جاب نہیں ہے، مجھے جاب دے؟ تو آپ اپنی پہلے بات یہ ہے کہ خدا کے آگے جھکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو ہے وہ خواہش بتائیں خدا کو کہ خدا مجھے ایسی جاب چاہیے، تو خدا آپ کی ضرورت کو بھی پورا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر لکھا گیا کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کو کبھی جنبش نہیں ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ جنبش کا مطلب غصہ نہیں آئے گا، غصہ نہیں آئے گا۔ لوگ اکثر غصہ کر جاتے ہیں، کوئی بات کہتے تو غصہ کر جاتے ہیں، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں ان کو جنبش نہیں ہوتی، وہ غصہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا بھروسہ کس پہ ہے؟ اپنے خدا پہ ہے۔ اور جب ہم اپنے خدا پہ بھروسہ رکھیں گے، اپنے خدا پہ اپنا توکل رکھیں گے، تو پھر ہمیں کبھی جنبش خدا نہیں آنے دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ صدرک مصر اور عبدالنجو کو دیکھیں، ان کو جلدی بٹی میں ڈال دیا گیا، اور جب ڈال دیا گیا تو ڈالنے کے لیے بندے ہیں، اور باہر نکالنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ باہر نکالنے کے لیے کہتے ہیں تسی باہر آ جاؤ۔ نبوکدنصر کیا کہتے ہیں؟ صدرک مصر اور عبدالنجو تمہارا خدا زندہ ہے، تمہارا خدا جس کی تم عبادت کرتے ہو آج سے اسی خدا کی عبادت کی جائے گی، آپ اس سے باہر آ جاؤ۔ ڈالنے کے لیے بندے بنائے ہیں، باندھ کر رسیوں سے اس کو ڈالا گیا ہے، لیکن باہر نکالنے کے لیے کوئی نہیں آیا، اور خود ہی وہ نکل رہے ہیں، کیونکہ ان کا بھروسہ کس پہ ہے؟ خدا پہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو انہوں نے جنبش نہیں ہوئی، انہوں نے کسی کا پرابلم نہیں ہوئی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سکر نہیں تو بندے منگائے سے انہوں نے باہر کاٹا، کہہ سکتے تھے نا سٹنے سے بندے منگائے سی، ہوں اسی کس طرح نکلی ہے۔ لیکن خدا کے لوگ کبھی جنبش نہیں کھاتے، خدا کے لوگ کبھی جو ہے کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، خدا کے لوگ جو ہیں وہ کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے، خدا کے لوگ جو ہیں وہ محبت کو بانٹتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر خدا کے لوگ ہی عیب جوئیاں کرنی شروع کر دیں تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا، عام آدمی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اس لیے خدا کے لوگوں کو چاہیے کہ کبھی کسی کی عیب جوئی نہ کریں، کبھی کسی کے بارے برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ اگر آپ کسی کی عیب جوئی کریں گے تو آپ کی بات کو لوگ فالو کریں گے۔ آج لوگ پادریوں کی بات کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تے پادری اگر چنگی گل لوگوں کو دسن گے تے لوگ چنگی گل کو فالو کرتے ہیں، تو اگر خدا کے لوگ بری بات کریں گے تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے لوگوں کو کبھی جنبش نہیں آنی چاہیے، خدا کے لوگوں کو کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے، خدا کے لوگوں کو ہر چیز برداشت کرنے کے لیے جو ہے خدا کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جو لوگ خدا کی بات کرتے ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہیں۔ آمین۔ آج دیکھیں، آج کے دن پتہ نہیں کتنی شادیاں ہوں گی اس وقت، شادیاں زیادہ تر شادیاں سنڈے کو لوگ رکھتے ہیں، اور شادی میں لوگ بیزی ہوتے ہیں اور چرچ بھی نہیں جاتے ہیں، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ چرچ آتے ہیں، وہ شادی چاہے جتنی مرضی امپورٹنٹ ہو، جو اتنا مرضی ان کا کام جتنا مرضی ضروری ہو، وہ اپنے کام کو چھوڑتے ہیں، شادیوں کو چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے بعد باقی کام کریں گے، کیونکہ جو ہمیں قوت دیتا ہے، جو ہمیں طاقت دیتا ہے، جو ہمیں بلیسنگ دیتا ہے، جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی میں برکت ڈالتا ہے، سب سے پہلا حق اس کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہاللیلویہ۔ اس کی جب عبادت کریں گے تو آپ کے ہر بگڑے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پھر آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے،
جب خدا کی عبادت کریں گے، کیونکہ خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ خدا نے کسی کو لیٹ ڈاؤن کیا ہو؟ یسوع 3.5 سال تک اس نے خدمت کی ہے، 33.5 سال تک، 33.5 سال اس کی عمر تھی، اور اس نے کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، اس نے کسی کو برا نہیں کہا۔ کوئی بھی اس کے پاس آیا یسوع کے پاس، اس نے کسی کو برا کہا؟ کسی کو برا نہیں کہا۔ تے اسی ہم خادم ہیں، اور خادم لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس بات کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں، وہ لوگ خادم جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کی آبجوئی کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کو سنا ہے، اس بات کو میں نے غور کیا ہے، لیکن خادموں کو سب سے پہلا رویہ جو اپنانا ہے وہ یسوع جیسا اپنانا ہے۔ جب آپ کے خادم یسوع کا رویہ اپنائیں گے تو اس کی کلیسیا بھی یسوع کے رویے کو اپنائیں گے۔ ہلیلویا۔ جب خادم درست ہوگا تو اس کی کلیسیا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوگی۔ خادموں کو سب سے پہلے درست ہونے کی ضرورت ہے، خادموں کو سب سے پہلے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، خادموں کو سب سے پہلے جو ہے خدا کے زور جھکنے کی ضرورت ہے۔ جب خادم جھکیں گے تو پھر اس کی کلیسیا آٹومیٹکلی جو ہے وہ خدا کے زور جھکے گی۔ پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، پھر آپ کو بلانا نہیں پڑے گا، آپ کو گھر جا کے نوک نہیں کرنا پڑے گا، کہیں جی چرچ کا ٹائم ہو گیا، خدا کے گھر میں آئے۔ کلیسیا خود بخود چلی آئے گی، کیونکہ میں نے پہلے بات بتائی کہ ایک میگنٹ ہے، اور میگنٹ جو ہے وہ میگنٹ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مقناطیس جو ہے وہ لوہے کی چیزوں کو بھی کھینچ لیتا ہے، یعنی کہ اور جو ہے ان چیزوں کو بھی کھینچ لیتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے جو برے لوگ ہیں ان کو بھی وہ کھینچتا ہے، تاکہ کیا کرے، وہ بھی لوگ خدا کے گھر میں آئیں اور خدا کے نام کی عبادت کریں۔ جب وہ لوگ خدا کے گھر میں آئیں گے، خدا کی عبادت کریں گے، تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ ہلیلویا۔ سب سے پہلی جو بات ہے، میگنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، مقناطیس پاورفل ہونا چاہیے۔ اور مقناطیس کیا ہے؟ یہ خدا کا خادم ہے، یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کا پریئر واریر ہے، یہ آپ کا لیڈر ہے۔ جب وہ اسٹرانگ ہوگا تو پھر ہر چیز اس کے ساتھ چپکتی جائے گی، ہر چیز اس کے ساتھ لگتی جائے گی، اور پھر جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں گے وہ بھی بابرکت ہو جائیں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ لوہے کو رگڑے نا مقناطیس کے ساتھ، تو جب آپ اسی لوہے کو جا کے کسی اور چیز کے ساتھ لگائیں گے تو وہ اس کے ساتھ بھی چیزیں چپکنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ دیکھیں، جو بچے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے۔ تو یہی چیز ہے، جب میگنٹ اسٹرانگ ہوگا تو پھر آپ پاورفل ہوں گے، کلیسیا پاورفل ہوگی۔ تو اس لیے اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے ہم چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم خدا کی بات کو سکپ کر جاتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو مس کر جاتے ہیں، ہم اس بات کو مس کر جاتے ہیں جو ہماری برکت والی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا دھیان کہیں اور ہے، کلام ہمارے اندر نہیں جا رہا، ہمارے دل میں نہیں جا رہا، اور جب کلام اندر نہیں جائے گا تو برکت نہیں آئے گی۔ کلام کو سب سے پہلے ہمارے بدن کے اندر جانے کی ضرورت ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں یہ بات لکھی گئی کہ یہ لے چھوٹی کتابیں سے کیا کر، کھا لے۔ یہ کتاب کو جب تو کھائے گا تو کیا ہوگا؟ تیرا پیٹ کڑوا ہو جائے گا، یعنی کہ جب کلام ہمارے اندر جائے گا تو ہمارے بدن کے اندر سے برائی جو ہے اس کو پرابلم ہو جائے گی، اور برائی جو ہے وہ باہر آ جائے گی، اور جب برائی باہر آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ تیری زبان کو میٹھا شہد کی طرح کر دے گی۔ جب خاتم بولیں گے تو پھر برکت آئے گی، جب خاتم کہہ ہی دیں گے تو برکت آئے گی۔ یسوع کیا کہتا تھا؟ جا بیٹا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، جا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ کلام۔ اور جب کلام اندر ہوگا تو کلام نکلے گا، تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اور یہ کلام جب اندر ہوگا تو جب یہ باہر آئے گا تو پھر اس کلام سے ہم برکت پائیں گے۔ اس لیے
کلام مقدس میں سے آج جو ہم نے بات دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہی بھلا ہے خدا کی شکر گزاری کرنا. جب ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے تو برکت آئے گی. جب کلام ہمارے اندر ہوگا تو برکت آئے گی. جب تک ہمارے اندر کلام نہیں ہے اس وقت تک برکت نہیں آ سکتی. نہ تو کلام اندر ہوتا ہے نہ ہی پاک روح ہوتا ہے. کلام اندر ہوگا تو پاک روح ہوگا, پاک روح ہوگا تو برکت ہوگی اور ہم جڑے رہیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو ہمیں خدا کے کلام کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں آج ہمارے لیے یہی اہم ہے کہ ہم نے خدا کی شکر گزاری کرنا ہے. پادری صاحبان, آج بات ذرا پادری صاحبان کی ہو رہی ہے, کچھ ٹچ ایسا لگ گیا ہے. پادری صاحبان اکثر دعائیتوں پہ کلام کرتے ہیں, دعائیتوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی دعائیت دیں گے تو شکر گزاری ہے, کمائی کا 10% نکالیں گے تو شکر گزاری ہے. لیکن کلام ٹھیک ہے, یہ بات بھی, اس بات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دعائیت دینا اچھی بات ہے, اگر آپ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں دیتے تو اس کو عادت بنائیں. لیکن کیا ہم اپنے وقت کی دعائیت دیتے ہیں؟ کیا ہم شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں؟ خدا چاہتا ہے میرے لوگ میری عبادت کریں اور اس میں بھی خدا کی دعائیت ہے. 10% خدا کا, وقت کا, اور جب وقت خدا کو دیں گے تو پھر آپ کے پاس برکت ہوگی. 2 گھنٹے 40 منٹ خدا کو دیں, ایوری ڈے, ہر روز خدا کو دیں, اور یہ ٹائم دے کر دیکھیں خدا کو. آپ کو جب بھی وقت ملے آپ ٹائم نوٹ کر لیں, اسٹاپ واچ رکھیں, گھڑی پہ ٹائم نوٹ کریں. میں نے آدھا گھنٹہ خدا کو دینا ہے, میں نے 15 منٹ خدا کو دینا ہے, میں نے 7 دفعہ دعا کرنی ہے, میں نے 10 دفعہ دعا کرنی ہے. 5 منٹ 10 منٹ آپ خدا کو ہر 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد ٹائم دے کر دیکھیں. 2 گھنٹے 40 منٹ خدا کے پورے کر کے دیکھیں. تو جب آپ 2 گھنٹے 40 منٹ خدا کو دیں گے تو برکت دیکھے گا کہ آپ کی زندگی میں, آپ کے گھرانے میں آتی ہے کہ نہیں آتی. ہاللیلویا. دعائیت کی کمائی کی دینا وہ ایک الگ چیز ہے, وہ آپ دیتے ہیں, اس سے آپ اپنی کمائی کا 10% دیتے ہیں, لیکن آپ اپنے وقت کا 10% نہیں دیتے. وقت کا دیں گے تو کمائی میں بھی برکت ہوگی, ہر چیز میں برکت ہوگی, ہر چیز آپ کے گھر میں وفر مقدار میں ہوگی, کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی. ہاللیلویا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کسی بات کی کمی نہ ہو تو پھر خدا کو وقت دینا شروع کر دیں اور خدا کا 10% وقت کا نکالنا شروع کر دیں, تو آپ کے گھر میں کسی بات کی کمی نہیں رہے گی. پادری کیوں برکت پاتے جاتے ہیں؟ یہ راز کی بات ہے. پادری جو ہے یہ خدا کے حضور جھکتے ہیں, اور جو قدام جھکتے ہیں وہی برکت پاتے ہیں. سارے پادری نہیں جھکتے, یہ بھی یاد رکھیے گا. سارے پادری وقت نہیں دیتے, لیکن جو خدام خدا کو وقت دیتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں, اور ان کا نام پھر ہر بندہ جو ہے وہ لیتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس جائیں تو آپ کو برکت ملے گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, آج کی خوبصورت جو بات ہم نے سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہی بھلا ہے خداوند کی شکر گزاری کرنا اور تیرے نام کی مدد سرائی کرنا. اے حق تعالیٰ, جب ہم حق تعالیٰ کی شکر گزاری کریں گے, عبادت کریں گے, خدا کے نام کو جلال دیں گے, تو پھر ہمارے گھرانوں کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر برکت ہوگی اور ہم ہر طرح سے بلیس ہوتے جائیں گے. خدا اس کلام کی طرح سے ہم سب کو بڑی برکت.